السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ عمران خان صاحب پر جو حملہ ہوا، قاتلانہ حملہ ہوا، جے آئی ٹی رپورٹ آ گئی۔ آج فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی اس جے آئی ٹی رپورٹ پر۔ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم فواد صاحب سے السلام علیکم۔ فواد صاحب جی السلام علیکم۔ فواد صاحب، 3 حملہ آور تھے۔ پہلی چیز تو اس جے آئی ٹی نے یہ کہی 9 خول سامنے کی بلڈنگ سے ملے، جو 3 مختلف قسم کے اسلحے تھے جو 14 خول آپ کو ملے، یہ جے آئی ٹی کہہ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ سازش کے تحت حملہ کیا گیا تھا، کیا یہ فیصلہ کر لیا ہے جے آئی ٹی نے؟ جی بالکل، یہ تو جو سیکوینس ہے ایونٹس کا اس سے بھی بڑا واضح ہے کہ یہ ایک آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں تھا، اور جس قسم سے جس طریقے سے یہ حملہ ہوا اس میں ایک تو بڑی بات یہی تھی نا کہ جو گولیاں ہیں یہ تو پہلے دن سے طے تھا کہ وہ ویپن جو یوز ہوا ہے وہ ایک سے زیادہ ویپن یوز ہوئے ہیں۔ پر اس پر اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ کہا جا رہا تھا نہیں جی ایک ہی ہے، اس کی ویڈیو آ گئی، اس کا اعترافی بیان آ گیا، سب نے مان لیا کہ ہاں جی ایک آدمی تھا، اسی نے سارا پروگرام بنایا اور اسی نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا اپنے پستول سے۔ اگر آپ یہ بات مان لیں تو اس کا مطلب یہ کہ ایک سازش کی گئی عمران خان کو قتل کرنے کی۔ آپ کا یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد آپ کا یہ کہنا ہے؟ آپ جی بالکل، ہمارا تو پہلے دن سے یہ کہنا تھا، جے آئی ٹی کا بھی اب یہی ماننا ہے انویسٹیگیشن کے بعد۔ اور پہلے جو خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید جو دوسرا ویپن ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ گارڈ کسی نے واپس میں ریٹیلیٹری فائر کیا ہو تو وہ اس کی گولی ہو، تو اب اس کا بھی تمام جو فورینزک ہے گارڈز کا، تمام اسلحہ جو گارڈز کے پاس تھا اس کا فورینزک کیا ہے، اور اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ گارڈز نے ایک بھی گولی جو ہے وہ نہیں چلائی، اور وہ جو اسلحہ ملا یہاں سے بھی اور اوپر جو بلڈنگ سے بھی وہ تیسرے ویپنز کا تھا، جس کا تعلق جو ہے وہ اسی قتل کرنے والوں کی سازش سے تھا، اور ڈیفنس میں کوئی ویپن جو ہے وہ یوز نہیں ہوا۔ کس نے سازش کی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، 1951 سے پاکستان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ لیاقت علی خان جو ہیں وہ شہید ہوئے، اس کے بعد پاکستان میں پرومیننٹ لوگ جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ عمران خان کو جب نشانہ بنایا گیا یہ وہی وقت تھا جب پاکستان کے اندر بہت انتشار جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش تھی، اور جو حلقے ہیں وہ پاکستان میں عمران خان سے جان چھڑانا بھی چاہتے تھے، اور یہ بھی تھا پاکستان کے اندر کہ ایک اگر عمران خان کو اسیسینیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان میں جو مارشل لا ہے وہ لگنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، اور یہ ایک انتشار پھیلا کے پاکستان کے اندر ایک سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش ہو سکتی ہے، اور اس میں جو مدد ملی ہے انہیں اس کے دیکھیے نا بڑے ہی ایک سسٹمیٹک طریقے سے پہلے اس نے وقار ستی نے ایک ویڈیو ٹویٹ کیا، پھر اس کے بعد پی ٹی وی کو باقاعدہ جو ہے انسٹرکشنز دی گئیں کہ آپ نے 3-4 دن اس کے اوپر پروگرام کرنے ہیں کہ عمران خان ایک مذہبی طور کے اوپر انہوں نے جذبات بھڑکائے ہیں، اور پی ٹی وی کے اوپر یہ پروگرام کیے گئے جو کہ بالکل ممکن ہی نہیں تھا مریم اورنگزیب اور ٹاپ انسٹرکشنز کے بغیر۔ اور اس کے بعد ایک سیریز میں جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہوئی، رانا ثناء اللہ نے، اس کے بعد خواجہ آصف نے، پھر مریم نواز نے، ان تمام لوگوں نے مل کے یہ کیا۔ اور پھر میں آپ کو بھی لیٹسٹ جو بھی بتاؤں ایک آپ کو انٹرسٹنگ سچویشن کہ جو یہ مین مرڈرر ہے جس کا نام نوید ہے، جو مین شوٹر ہے، اس کو جو وکیل دیا گیا ہے وہ میاں داؤد ایک وکیل دیا گیا ہے جو کہ نون لیگ کا جو ہے وہ ورکر ہے، اور کل عطا تارڑ جو ہے وہ ہائی کورٹ جاتے ہیں اور جو اس میں ایکیوزڈ ہیں ان کے لیے وہ پٹیشنز بھی فائل کرتے ہیں، اور عطا تارڑ جو ہیں وہ ایکٹیولی اب پرسو کر رہے ہیں اس کیس میں ملزمان کو بچانے کے لیے۔ سو پی ایم ایل این کے جو لنکس ہیں ان کے ساتھ وہ تو اسٹیبلشڈ ہیں، اور اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے یہ پوری سازش کی یہ بھی اسٹیبلشڈ ہے، لیکن ہم انتظار کریں گے جے آئی ٹی کا کہ وہ اپنی اگلے 10-15 دنوں میں جو دوسری فیزز ہیں وہ مکمل کیسے کرتی ہیں۔ اور اس کے یہ بتائیے گا فواد صاحب، آپ نے کہا مارشل لا لگانے کی کوشش کی گئی، کس نے کوشش کی ہے مارشل لا لگانے کی؟ یہ اکثر مقصد یہ سارا جو معاملہ تھا یہ مارشل لا لگانے کے لیے تھا، عمران خان پر حملہ؟ سیاسی انتشار
پھیلانے کے لیے تھا، عمران خان کو ہٹانے کے لیے تھا اور پی ٹی آئی سے جان چھڑانے کے لیے تھا. اب آپ دیکھیں نا اسی جو معاملہ ہے اسی کے پیش نظر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ سی سی ٹی وی فوٹیج جو اب عدالت کے ریکارڈ کا حصہ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈی پی او گجرات ہیں وہ اپنا فون حوالے کر رہے ہیں ایس ایچ او کے کہ آپ اس کی جو ویڈیو ہے وہ بنائیں، اور پھر وہ ویڈیو جو ہے وہ بنتی ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاؤں کہ ابھی عمران خان ہاسپٹل نہیں پہنچے تو جو کنفیشنل ویڈیو ہے وہ غریدہ فاروقی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور غریدہ فاروقی 6:01 کے اوپر اس ویڈیو کو ٹویٹ میں آتا ہوں اس کے اوپر، کیونکہ دیکھیں میری بات سنیں، اگر میرے پاس آئے گا فار واٹ ایور ریزن، دیکھیں صحافیوں کے پاس اگر انفارمیشن آئے گی اس نے کر دینا اس کو، چاہے وہ ٹویٹ کرے چاہے پروگرام میں چلائے. دیکھیں دینے والا اصل مسئلہ ہے نا، لینے والے کا تو پرابلم نہیں ہے، صحافی کا تو کام ہے. کبھی آپ سے انفارمیشن جائے گی، کبھی نون سے جائے گی، کبھی پیپلز پارٹی سے جائے گی، کبھی اسٹیبلشمنٹ خبر دیتی ہے. اس نے تو جو اس کو پاس انفارمیشن آئے گی یا تو آپ کہیں کہ ویڈیو تھی نہیں اور انہیں چلا دی. سو یہ میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. کل عمران خان صاحب بھی ایک پریس کانفرنس کرنے لگے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ مارشل لا لگانے کے لیے مجھ پر حملہ کیا گیا تھا. وہ تو کل دیکھتے ہیں ہم کیا بات کریں گے. اور عمران خان جو بھی بات اس میں نون لیگ کا آپ کو کتنا رول نظر آتا ہے؟ کیا نون لیگ بھی چاہتی تھی مارشل لا لگے ملک میں؟ نون لیگ تو پرانا چاہتی ہے مارشل لا لگنا. اگر آپ دیکھیں غور کریں، اگر آپ کو یاد ہو کہ نواز شریف نے جب یہ سارے کا سارا معاملہ چل رہا تھا تو واضح طور کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا، نواز شریف نے کہا تھا کہ چاہے مارشل لا لگتا ہے تو لگ جائے لیکن ہم جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں دیں گے. یہ ایک ڈائلاگ تھا جو نواز شریف نے بولا تھا، لیکن نواز شریف نے اس کے ساتھ ساتھ پوری کوشش کی کہ اگر پاکستان کے اندر تبدیلی آنی ہے تو مارشل لا لگ جائے. اور اس کے بعد مسلسل ابھی بھی جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی اگر آپ بات کریں یا موجودہ آئین سے باہر اس وقت تو پی ایم ایل این کو پتا ہے کہ الیکشن ہو تو وہ انہیلیٹ ہو جائیں گے، تباہ برباد ہو جائیں گے، الیکشن میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. لہٰذا نون لیگ تو بالکل یہ چاہتی ہے. اور نون لیگ کا مسئلہ عمران خان سے یہ ہے کہ عمران خان کی اقتدار میں واپسی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو مقدمے جو انہوں نے پوری ایکسرسائز کر کے بند کروائے ہیں یہ مقدمے کھلیں گے اور یہ 1100 ارب روپے کا این آر او جو انہوں نے لیا ہے یہ واپس ہوگا. لہٰذا وہ عمران خان کی ہر صورت میں مخالفت کرنا چاہتے ہیں. اور میں صرف ایک پوائنٹ آپ کو، یہ غریدہ فاروقی کی آپ بات کر رہے تھے، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ڈی پی او گجرات اور ویڈیو بناتے ہیں اور وہ ویڈیو ود ان منٹس جو ہے وہ غریدہ فاروقی کو، یہ جو وقار ستی ہے اس کو، اور پھر ایک وہ جو ہے جو ریڈیو والا کیا نام ہے اس کا، مرتضی سولنگی، جو پہلے مرتضی سولنگی جو ہے اس کو جو ہے وہ بھیجی جاتی ہے. اور یہ سارے لوگ سر یہ ڈی پی او تو نہیں بھیج سکتا نا، ڈی پی او نے کس کو بھیجی ہے ویڈیو؟ ہاں گڈ، بالکل گڈ پوائنٹ، یہی ایگزیکٹلی دس از ویری گڈ پوائنٹ. اور ڈی پی او آپ کا کیا خیال ہے ڈی پی او نے کس کو بھیجی جس نے آگے یہ اسپریڈ کی ہے؟ میں پھر یہ کہوں گا صحافیوں کا اس کو علیحدہ رکھے کیونکہ ان کو انفارمیشن ملے گی وہ کر دیں گے. یہ کروائی کس یا کون تھا جس کو ڈی پی او نے یہ ویڈیو بھیجی ہے؟ ان صحافیوں کی نیچر ویسے مختلف ہے. یہ صحافی اس جو ایک واٹس ایپ گروپ انہوں نے کریٹ کیا تھا نون لیگ نے، یہ اس کا حصہ تھے. سر آپ کا آپ یہ تو نہیں مانتے نا فواد صاحب کہ ڈی پی او کو مسلم لیگ نون کنٹرول کر رہی تھی؟ نہیں، ڈی پی او نے تو فورینزک نہیں کروایا اپنے موبائل فون کا، تو ہمیں نہیں پتا کہ ڈی پی او جو ہے اس سے پہلے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو وقار ستی نے جو اپنی ٹویٹ پہلے ایک مذہبی منافرت کے اوپر ایڈٹ کر کے اور عمران خان کی ساری گفتگو جو ہے ایڈٹ کر کے ایک ویڈیو بنائی، اور وہ ویڈیو کیا اس نے خود بنائی یا اس کو وہ ویڈیو جو ہے وہ دی گئی؟ غالب امکان یہ ہے کہ اس کو وہ ویڈیو دی گئی اور اس نے وہ ویڈیو جو ہے وہ لگائی. اور اس کے بعد جس طرح سے جو پیٹرن ہے کہ انہوں نے جاوید لطیف نے، پھر رانا ثناء اللہ نے اور ان لوگوں نے ایک مسلسل اس کے اوپر جو پریس کانفرنسز کی، وہ بڑا واضح فرق جوڑتی ہیں نون لیگ کو اس سازش سے. اور پھر پوسٹ سازش جس طرح سے عطا تارڑ جو ہے اور مسلم لیگ، وہ کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے بتائیں ڈی پی او کے بارے میں آپ نے کہا تفتیش کے لیے بلایا گیا، وہ تفتیش میں شامل نہیں ہوئے، کیا کہا اس نے کہ میں نہیں آؤں گا، یا کسی نے اس کو، جس آپ نے کہا وہ کون تھا جو ان کو شامل تفتیش ہونے سے روک رہا تھا، کون تھا وہ؟
اس کا جو سوال جب ہم نے اس سے پوچھا ہے، جو عمر چیمہ سے پوچھا ہے، اور عمر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے آئی جی کہیں گے تو میں شریک ہوں گا، اور جو فیصل شاہکار اس وقت آئی جی تھے تو انہوں نے فیصل شاہکار نے کہا کہ نہیں ابھی ان کو آپ شامل تفتیش نہیں کر سکتے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی جی اور ڈی پی او دونوں ایک ایسی تفتیش جو کہ جے آئی ٹی یعنی قانونی طور پر تشکیل دی گئی جے آئی ٹی ہے، جس میں آپ ایک بڑے مرکزی کردار ہیں اس سارے واقعے کے، وہ کہیں گے جی ہم نے اس کا حصہ نہیں بننا، اور اینڈ دیٹس اوکے. یعنی اس کے ہاؤ ڈز دیٹ ہیپن؟ کون تھا جس نے منع کیا؟ کیونکہ یہ سوال آپ نے بھی اٹھایا، کس نے منع کیا ان کو کہ آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا؟ جی نہ صرف یہ پھر ڈی پی او اور آئی جی نے، بلکہ اس کے بعد آپ دیکھیے جو سیکنڈ ویڈیو جاری ہوئی ہے وہ سی ٹی ڈی نے جاری کی ہے، اور سی ٹی ڈی جو ہے وہ بھی پنجاب حکومت کا ایک ماتحت ادارہ ہے، اور جو ویڈیو جہاں سے انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج دینے سے انکار کر دیا تاکہ یہ معلوم نہ ہو سکے کہ سیکنڈ ویڈیو بنانے سے پہلے کیا کچھ لوگ جو ہیں وہ ملنے آئے، اور انہوں نے اگر ملنے آئے تو انہوں نے وہاں پہ کون لوگ تھے جنہوں نے آ کے ملزم جو ہے نوید اس سے ملاقات کی. سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کی فواد صاحب؟ جو سی ٹی ڈی کے پاس جو فوٹیج ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، وہ انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. اچھا، وہ انکار بھی کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد ہاں بالکل انہوں نے جو ہے وہ دینے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد نہ صرف انکار کر دیا بلکہ یہ کیا کہ جو دفتر جہاں پہ یہ ویڈیو بنائی گئی تھی انہوں نے وہ سارا دفتر جو ہے اس کو کھیڑ کے اور پھر لٹرلی اس کو جو ہے وہ پورا دفتر ریڈو کیا تاکہ لگے نہ کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ اس دفتر میں بنائی گئی. اگر ڈی پی او شامل تفتیش نہیں ہوتے، آئی جی انکار کر دیتے ہیں، ویڈیوز آپ کو سی سی ٹی وی کی نہیں دے رہے، مطلب یہ سب مل کے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ پردہ ڈال رہے ہیں واقعات پر؟ تاثر جائے جی تاثر جائے گا وہ یہی جائے گا. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ انہوں نے جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا اور کہا کہ جو اس کی جو انٹرنیٹ کوآرڈینیٹس ہیں وہ دیے جائیں، کیونکہ یہ جو لڑکا تھا یہ آئی ایم او یوز کر رہا تھا تو وہ انفارچونیٹلی ان کو وہ بھی نہیں دیے گئے، اور جو اس کی جو ایک سمجھیے کہ جو اس کا جو انٹرنیٹ کے اوپر ان کو ملنی تھی آئی پی ایڈریسز وہ بھی دینے سے انکار کر. نہ ایجنسیز نے تعاون کیا، نہ ڈی پی او نے تعاون کیا، نہ آئی جی نے تعاون کیا، نہ وفاق تعاون کر رہا تھا آپ سے، تو نہ سی ٹی ڈی تعاون کر رہی، تو تعاون کون کر رہا تھا آپ کے ساتھ؟ بس یہ تو پھر جو یہ آپ سمجھیے کہ جو پولیس ہے انہوں نے اپنے طور کے اوپر ہی جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے وہ ساری جمع کی ہے، اور وہ سارے کی ساری جو ہے اس کا جو ابھی تک معاملہ ہے وہ آج اس پریس کانفرنس میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. لیکن بہرحال یہ سوالات اپنی جگہ ہیں، اور کل اسی حوالے سے عمران خان جو ہیں وہ مزید جو گفتگو ہے یا جو اس میں ہمارا نقطہ نظر ہے وہ مزید اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے. اگر کوئی بھی تعاون نہیں کر رہا فواد صاحب، لیٹس اسیوم کہ آپ نے یہ ساروں کا ذکر کیا کہ کوئی آپ کو نہ کوئی کوآرڈینیٹس دے رہا ہے، نہ کوئی آپ کو سی سی ٹی وی فوٹیج دے رہا ہے، کیا یہ چھپانا چاہ رہے ہیں کوئی چیز، یا واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو ہائیڈ؟ بیکاز عموماً ہوتا ہے ایسے کیس میں، یہ اتنا ہائی پروفائل انسیڈنٹ ہے، آپ ایک ویو تھا کہ مذہبی جنونی ہے، یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہے، یہ اسیسینیشن کی اٹیمپٹ نہیں ہے جس طرح کہا جا رہا ہے کہ کوئی بڑی سازش کر کے اسیسینیٹ کیا گیا ہو. اگر یہ نہیں ہے اور کوئی اس چیز کو، اس گتھی کو سلجھانے کے لیے تعاون بھی نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب وہ چھپانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. اگر آپ خیال کریں، اگر آپ کو یاد ہو تو جو پہلی فوٹیج بنی اس میں جو یہ لڑکا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لیے عمران خان کو مار دیا، اور اگر جو عمران خان کو اس حملے میں وہ مار دیا جاتا تو شاید یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ irrelevant ہو جاتی، اور اس چیز کو جو ہے وہ پتہ ہی نہ چلتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. پھر نہ کوئی جے آئی ٹی بنتی، نہ تحقیقات ہوتی، نہ آپ کا خیال ہے کہ کچھ اور ہوتا ہے، کیوس بن جاتا، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے جو پھر ہونا تھا، اگر مارشل لا لگتا تو مارشل لا لگتا، ایمرجنسی لگتی تو اس طرح کا کچھ ہو جاتا، اور تفتیش تو ہونی نہیں تھی جیسے کہ ماضی میں کبھی نہیں ہو، یا مرضی کی تفتیش ہو جاتی. بالکل ایسے. اب چونکہ آپ لوگ بچ گئے اس وجہ سے آپ نے اپنی مرضی کی تفتیش کرائی، یعنی اپنی جو آپ کو ٹھیک. یہ تو سارا معاملہ ہی وہاں سے ہوا کہ اگر عمران خان اس اسیسینیشن اٹیمپٹ میں جان سے چلے جاتے تو صورتحال بالکل مختلف ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو
گولی لگی معظم کو، جو ہمارا پی ٹی آئی کا لوکل ہمارا لیڈر تھا، ہمارا بھائی تھا، وہ گولی جب اس کو انہوں نے دیکھا تو وہ گولی جو ہے ایک تو وہ ڈفرینٹ ہے اس سے جو گولیاں عمران خان کے اوپر چلائی گئیں اور یا باقی لوگوں کے اوپر جو 13 لوگ زخمی ہوئے ان پہ چلائی گئیں، وہ گولی کا جو کارٹریج ہے وہ مختلف ہے، اور وہ گولی جو ٹرک کی دوسری طرف سے جو ہے وہ چلائی گئی، تو اس میں پروبیبلٹی یہی ہے کہ یہ ایک شوٹر جو تھا کم از کم وہ عمران خان سے زیادہ وہ یہ ملزم نوید کو مارنے کے لیے ہی وہاں پہ تعینات کیا گیا تھا کہ جو ہی یہ اس کی شوٹنگ مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، تاکہ جس طرح نوابزادہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد وہ قاتل کو مار دیا گیا اور کوئی ثبوت ہاتھ نہیں لگا، یہ اس طرز کے اوپر یہ کوشش کی گئی کہ اس شوٹر کو مار دیا جائے، لیکن وہ معظم جو ہے اس کے راستے میں آ گیا۔ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ساروں کا آپ لوگوں نے سوال اٹھا دیے ہیں، سوال یہ اٹھا دیے ہیں کہ شوٹر 3 تھے، ایک کا کام نوید جو شوٹر تھا اس کو مارنے کے لیے ڈپلوائے کیا گیا تھا، آپ سے کسی قسم کی اس تحقیقات میں وفاق سمیت کسی نے بھی آپ کی مدد نہیں کی، اس کو چھپانے کی کوشش ہوتی جا رہی ہے، اور اس سب کا جواب کل عمران خان صاحب اپنی پریس کانفرنس میں دیں گے کہ اس کے پیچھے تھا کون، یا یہ مسٹری رہے گی کہ کون تھا اس کے پیچھے، یا اس کا جواب بھی ملے گا کہ اس کے پیچھے تھا کون؟ دیکھیے جی، یہ تو ایک ایفرٹ ہے، کوشش ہے۔ اس سال میں یہ 2 بڑے واقعات ہوئے، پہلے ارشد شریف کو شہید کیا گیا، اور ابھی تک جو جے آئی ٹی چل رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جس قسم کی وہ چل رہی ہے، جس قسم کا تعاون انہیں حاصل ہے، بلکہ آج تو یہ آ گیا کہ ان کو پیسے بھی ریلیز نہیں کیے گئے، ویسے ریلیز کر بھی دیں تو یہ جے آئی ٹی جس طریقے سے فنکشن کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا اٹیمپٹ جو تھا وہ عمران خان کے اوپر کیا گیا، اور خدا کا شکر ہے عمران خان کے اوپر یہ ان کی جان بچ گئی۔ یہ 2 بہت بڑے واقعات تھے پچھلے سال کے، اور ان کا جو ان کی تحقیقات کے نتیجے میں اصل لوگوں تک ہاتھ پہنچتا ہے تو یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہوگی۔ یہ بتائیں، ڈی پی او تو اگر گجرات میں ڈی پی او لگا تھا وہ تو پرویز الہی صاحب کی مرضی سے ہونا چاہیے تھا، ایک وہ ڈی پی او اب کہاں ہے، اور کیا یہ کوئی خاص آدمی نہیں ہوگا پرویز الہی صاحب کا جو ڈی پی او تھا؟ مجھے پتا نہیں ہے فرینکلی کہ ان کا کتنا خاص آدمی ہے، لیکن آپ کی مطلب ایک لاجک تو یہی بنتا ہے کہ ان کا خاص آدمی ہوگا، لیکن خاص ہو یا عام ہو، بات یہ ہے کہ بڑے پریشرز جو ہیں، اگر چیف منسٹر کو بلا کے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایف آئی آر نہیں کرنی، اور چیف منسٹر جو ہے اس کو کانسیکوینسز کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے ڈی پی او کس نے کہا تھا چیف منسٹر کو کہ ایف آئی آر نہیں کرنی؟ یہ آپ چیف منسٹر صاحب سے پوچھیں، انہیں کس نے بلا کے کہا تھا کہ اپنے ایف آئی آر کی تو پھر آپ کے لیے کانسیکوینسز ہوں گے۔ چیف منسٹر کو بھی سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی تھیں؟ جی واہ جی، پرویز الہی صاحب کو بھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہوتے تو امریکہ دھمکیاں دیتا ہے، اور جب کوئی چیف منسٹر ہو تو اس کے لیے دھمکیاں سنگین نتائج کی لوکلی آتی ہے۔ ڈی پی او صاحب اب بھی گجرات میں یا چلے گئے یہاں سے؟ مجھے پتا نہیں ہے، میں نے چیک نہیں کیا۔ اور کس نے کہا تھا سر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جب ایف آئی آر کی بات کی گئی تھی؟ یہ بات تو مونا صاحب نے کہی تھی کہ ان کو پولیس والوں نے کہا ہے کہ جی وہ ایف آئی آر نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یہ ایس ایچ او نے کہا، ڈی پی او نے کہا، یا آئی جی نے کہا؟ جی۔ اور جو فون ضبط کیے گئے تھے یاد ہوگا آپ کو؟ جی بتائیں پلیز۔ نہیں سوری، دوبارہ کیا پوچھے گا؟ میں سوال دوسرا پوچھنے لگا تھا، میں نے کہا ایک ویڈیو بنی، منظر عام پر آئی، اس کا نوٹس لے لیا سی ایم پنجاب نے، فون ضبط کر لیے، تحقیقات کا حکم دے دیا، اور چند گھنٹے بعد دوسری ویڈیو آ گئی۔ سو اس کا مطلب ان کو خوف تو نہیں تھا کہ پرویز الہی تو ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکیں گے، یا ان کے اوپر زیادہ دباؤ کسی اور کا ہوگا کہ جی آپ نے یہ دوسری ویڈیو بھی نکالنی ہے اب، اور وہ نکالی گئی۔ وہ جو فون ضبط کیے گئے تھے اسی کو انکوائری نہیں ہوئی؟ پھر نہیں، ان کا جو دباؤ تو انہوں نے بالکل لیا ہی نہیں، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، پولیس نے تو اب بھی دباؤ نہیں لیا، اور آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے تو ان کو سمنس کو بھی جو ہے وہ انکار کر دیا۔ اس کے بعد دیکھیں نا، ایک اور بھی بڑا واقعہ ہوا کہ 4 دن کے بعد سپریم کورٹ نے جو 150 سالہ پرانا لا ہے پاکستان کا، وہی تبدیل ہو گیا کہ جب جو کمپلیننٹ ہے جس کے اوپر گولی لگی ہے وہ پرچہ کرانا چاہتا ہے، ایف آئی آر کرانا چاہتا ہے، اس کی ایف آئی آر نہیں ہوتی، اور اس کے بجائے ایک انڈیویجول جو ہے
اس کے یا پولیس خود ہی جو ہے وہ ایک ایف آئی آر دے دیتی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور وہ کہتی ہے کہ نہیں جی یہی جو ہے وہ ایف آئی آر ہوگی، اور پھر ابھی جے آئی ٹی میں خیر وہ ایف آئی آر بھی غلط ثابت ہوگی، کیونکہ عمران خان نے تو اس جے آئی ٹی کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں تو اس وقت تک نہیں بنوں گا جب تک میری جو میں پرچہ کہہ رہا ہوں وہ نہ ہو. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت رول آف لا کہاں کھڑا ہے پاکستان میں. اور پھر میں نے تو صبح بھی یہ کہا ہے کہ جس طرح سے جیو ٹیلی ویژن میں بار بار یہ چلا کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان کو کیسز کے بارے میں ہدایات دیتے ہیں، اور یہ تاثر اگر چلا جائے، تاثر ہے جو ہماری عدلیہ کے بارے میں، اور اس پہ کوئی موقف نہ آنا سپریم کورٹ کا اور عدالتوں کا، وہ بھی ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. اور اس کے اوپر ایکچولی تو ہمیں موقف آنا چاہیے تھا، بات آنی چاہیے تھی کہ وہ کیا یہ بات درست ہے جو کہ، اور وہ جبکہ موجودہ چیف جسٹس اس بینچ کا حصہ ہوں جس کو یہ کہا جائے. تو پاکستان میں اداروں کا، آئین کا، رول آف لا کا اس وقت بہت ہی ایک انفارچونیٹ سچویشن بنی ہوئی ہے، اور ایز اے نیشن obviously it's hugely concerning for every one of us. کل عمران خان صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ان کو کہیں یہ ساری باتیں کرتے ہیں، موقف آپ جو کہہ رہے ہیں جواب آنا وہ آ جائے گا عموماً آ جاتا ہوتا ہے اس کے اوپر جواب آ جاتا ہے. لیکن آپ نے جانا کہیں، تو اس لیے بہت شکریہ فواد چودھری صاحب آپ کے وقت. انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کو بھی سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی تھیں کہ اگر یہ ایف آئی آر رجسٹر ہوئی تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے. انہوں نے کہا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن سنا یہ ہے کہ کل عمران خان صاحب اس سے مزید آگے جائیں گے. فواد صاحب نے تو آج کی پریس کانفرنس میں اور اس ٹی وی پروگرام میں اس کو محدود رکھا ہے اس حد تک کہ کیا فیکٹس ہیں کیس کے، یعنی کس نے تعاون کیا کس نے تعاون نہیں کیا. فواد صاحب نے اس حد تک اپنے آپ کو محدود رکھنے کی کوشش کی، وہ محل تجزیے کی طرف نہیں گئے کہ ان کے خیال میں کون کیا کرنا چاہتا تھا. لیکن خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کل شاید اپنی پریس کانفرنس میں اس سے آگے جائیں گے اور یہ کہیں گے یا بتائیں گے کہ کون اس چیز کا فائدہ اٹھا کے کیا کرنا چاہتا تھا. دیکھتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں، سنتے ہیں ان کو کہ وہ کیا کہیں گے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فواد چودھری صاحب نے تفصیلات بتائیں جو پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی آج، جو جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے. حماد اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حماد اظہر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. حماد صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو ڈیٹیلز آ گئی، انہوں نے کہا کہ 3 شوٹرز تھے، 3 مختلف قسم کی گولیاں ملی ہیں وغیرہ وغیرہ. ظاہر دوسری سائڈ اس کو کنٹیسٹ کرے گی، وہ کہے گی کہ یہ سیاسی جے آئی ٹی بنی، انہوں نے سیاسی فیصلہ کیا، 3 قسم کے خول بھیجیں گے، وہ کہیں گے ہاں جی 3 مختلف کیلیبر تھے اس کے. یہ کیسے اسٹیبلش کرے گی تحریک انصاف کہ یہ ایک آنےسٹ جے آئی ٹی بنی جس میں کوئی 2 نمبری نہیں ہے، ہم نے کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں ڈالی؟ نہیں، بالکل ہم نے اس میں کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں ڈالی. اگر کسی نے شک کرنا ہے تو خیر شک کی گنجائش تو ہر جگہ ہی نکل سکتی ہے، لیکن یہ جو فورینزکس کی ہیں ایک پروفیشنل ٹیم نے کی ہیں، اور پہلے بھی جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، آپ کو پتا ہے جس دن یہ واقعہ پیش آیا، نیوز ویک کے جو ایڈیٹر ہیں وہ اس دن کنٹینر پہ تھے. انہوں نے بھی کہا کہ جی مجھے ان کے ڈرائیور نے دیکھا، انہوں نے ان کے ڈرائیور نے کہا کہ میں نے بلڈنگ کے اوپر یہ ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہ میرے ڈرائیور نے بلڈنگ کے اوپر. ہمارا جو ڈی جے کا اسسٹنٹ ہے راشد، اس کے بھی ہاتھ پہ گولی لگی اور اس نے کہا میں نے سامنے سے فائرنگ ہوتے دیکھی. تو یہ اس دن کے حوالے سے بھی وٹنسز موجود ہیں، جو لوگ وہاں موجود ہیں، وہ تو سب کو پتا تھا کہ ایک سے زیادہ شوٹر ہے. اور اب یہ 3 مختلف جگہوں سے کھول ملے ہیں، اور یہ شروع سے یہی بات کی جا رہی ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ آف دا ریکارڈ جب آپ کی بھی ہمارے ساتھ ڈسکشنز ہوتی تھیں اور اسی واقعے کے فوراً بعد، تو سارے یہی کہہ رہے تھے کہ ایک سے زیادہ شوٹر تھا. اور آپ جو سب سے آپ دیکھیں جو دلچسپ یا افسوسناک بات ہے کہ وہ جو معظم کو گولی لگی وہ اونچائی سے آئی، جس کا مطلب ہے کہ ایکچولی جو سنائپر تھا وہ نوید کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کو انہوں نے نیچے کھڑا کیا تھا ایز اے ڈیکوائے، جس نے وہ برسٹ مارا تھا اور جس کا جو پکڑا گیا تھا. تو ایکچولی اس کو بھی ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی جو نظر آ رہا ہے فورینزک رپورٹ سے، لیکن وہ گولی چھوٹ گئی، اس سے مس ہو گئی اور جا کے معظم کو لگ گئی، اور وہ گولی اونچائی سے آئی. اصل مسئلہ اس کی ریلائبلٹی کا ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر 2 بیانیے تھے. ایک تو بیانیہ پروجیکٹ کیا گیا اس اعترافی بیان کے ذریعے جو فوراً آ گیا کہ ہاں جی میں ہوں اور میں اکیلا ہوں. دوسرا بیانیہ تھا تحریک انصاف کا جو فوراً آیا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ایک سے زیادہ شوٹر. اس کا مطلب دیکھیں فرق یہ ہے کہ کیا مذہبی جنونی تھا یا سازش کی گئی ہے.
اب جو دوسری سائڈ ہے وہ کہیں گے دیکھیں گے ان کی اپنی حکومت ہے, ان کے اپنے پولیسیے ہیں, وہ اپنے پولیس والے سے کوئی بھی فیصلہ کرا لے. اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو دیکھیں اس کے ارد گرد بڑا ایویڈنس نکل چکا ہے اب تو, کہ وہ جب نوید نے کہا کہ جی میں مذہبی فنیٹک ہوں, اس کے گاؤں کے لوگوں نے اور اس کے ہمسایوں نے کہا کہ اس نے تو زندگی میں کبھی نماز بھی نہیں پڑھی, عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا, یہ کہاں سے اس کا نہ مذہب کی طرف رجحان تھا, تو یہ کہاں سے مذہبی فنیٹک ہو گیا؟ تو وہ تو, اور جس طرح اس کی اسٹیٹمنٹس کو بار بار لیک کیا جا رہا تھا پولیس کے دفتروں سے, کہ مطلب اتنی جلدی تو ابھی پولیس کے آگے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوتی جتنی جلدی سوشل میڈیا پہ چلا دی گئی. پھر میڈیا پہ فون کر کے کہا جا رہا تھا, لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ جی اس کو اس طرح چلائیں, اس طرح چلائیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ارد گرد کافی ایویڈنس ہے جو کم از کم نوید کی اسٹیٹمنٹ کو تو ڈیمولش کرنے کے لیے کافی ہے, کہ نوید جو بات کر رہے ہیں اس کا تو کوئی ہمیں سر پیر نظر نہیں آتا. اور جو فورینزکس میں اور جو اینگلز جہاں سے شوٹنگ ہوئی ہے اس سے اب واضح نظر آ رہا ہے فورینزکس سے کہ ایک سے زیادہ شوٹر تھے, 3 لوگوں نے فائرنگ کی اور ایک کو سامنے رکھا ہوا تھا یہ بیان بنانے کے لیے کہ جی یہ مذہبی جنونیت کے تحت ہوا, اور 2 شوٹر کہیں اور موجود تھے. جیسے بے نظیر صاحبہ کا قتل ہوا, جس طرح ان کو شہید کیا گیا, خود کو حملہ آور تھا اور ایک شوٹر تھا, اس میں یہ کم از کم یہ تھا. آخر میں اس میں ظاہر ہے وہ یہ تو اب معاملہ جائے گا, یہ کیا کس نے, اگر سازش ہے, کیونکہ اگر تو مذہبی جنونی ہوتا تو اٹ واز این ایزیئر سیل فار دی ادر پارٹی کے جناب مذہب کا اس نے کسی وجہ سے فیصلہ کر لیا. اب اگر سازش ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں, تو یہ کس نے کی ہے سازش آپ کے خیال؟ دیکھیں یہ تو سازش آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے, پیچھے سے چلا آ رہا ہے. اب اس کے اوپر مزید تحقیق ہوئے گی, مزید تفتیش ہوگی. آپ دیکھیں کہ ایف آئی آر بھی پہلے تو عمران خان صاحب جو مدعی تھے اس معاملے میں, ان کی مرضی کی نہیں کاٹی گئی اور اپنی مرضی کی ایف آئی آر کاٹی گئی, سارا کچھ کیا گیا. تو جو مطلب لوگ پیچھے سے ان چیزوں کو مینج کر رہے ہیں, عمران خان صاحب نے تو نام بھی لے دیے تھے ایف آئی آر کے دوران کہ جی میں ان لوگوں پہ ایف آئی آر کٹوانا چاہتا ہوں, ان پہ ایف آئی آر نہیں کٹی. تو ظاہر ہے کہ وہ سارے تانے بانے تو کہیں جا کے اب مل ہی رہے ہیں نا. اور میرا خیال کل عمران خان صاحب پریس کانفرنس میں نام لیں گے. آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب تو بالکل نہ جھجکتے ہیں, نہ ڈرتے ہیں, نہ تھکتے ہیں. تو وہ تو بڑی کھلی بات کریں گے. مجھے نہیں پتا کل وہ نام لیں گے کہ نہیں لیں گے. بہرحال یہ جو سامنے آئی ہے فورینزکس کی رپورٹ آئی ہے, جو یہ باتیں جو امپلیکیشنز یہ سے ڈرا کی جائیں گی, وہ زبردستی کسی کا منہ بند کر کے تو اس کو نہیں روکا جا سکتا نا. وہ تو امپلیکیشنز تاریخ میں بھی دہرائی جائیں گی, اور وہ تو ایک وہ چیخ کے وہ بات تو نکلتی رہے گی. ٹھیک, اب ذرا آ جائیں نو کانفیڈنس کے اوپر. آپ کے 3 لوگ بھاگ گئے تحریک انصاف کے؟ نہیں, ایک کی ابھی تک ہمیں مصدقہ اطلاعات ہیں. خاتون ہیں جو انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا بھی ہے کہ ان کا بھی ضمیر شاید جاگ گیا. تو لیکن باقیوں کی تو ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے. ہم ابھی بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے یہ ہم انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے. سر اگر کانفیڈنٹ ہیں تو آپ کو وقت دیا ہوا تھا کورٹ نے کہ آپ اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں, لیکن ابھی تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ووٹ آف کانفیڈنس کی. کیوں نہیں لے رہے اگر آپ کے سارے بندے؟ نہیں, جو ججمنٹ آئی ہے اس میں تو یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں بائی دا وے تو ہماری جو ججمنٹ ہے وہ آپ کو روکے گی نہیں. میں نے یہی کہہ رہا ہوں کہ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں, وہ آپ نہیں لے رہے. ہاں, تو ہم لینا چاہتے ہیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ لے لیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے کے اندر. اگلے ہفتے, ایک ہفتے کے اندر. آپ کتنے پر امید ہے کہ یہ اسموتھ سیلنگ ہوگی ووٹ آف کانفیڈنس, یعنی کوئی پرابلم نہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ اب سب کو پتا ہے کہ جو بھی فلور کراسنگ کرے گا وہ اپنی سیٹ کھو دے گا, وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. لیکن دوسرا جو معاشرہ اسے سینسر کرے گا, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو 20 لوٹے بنے تھے قومی اسمبلی میں بنائے گئے تھے اور عالمی ضمیر فروش آئے تھے اور انہوں نے پیسے چلائے اور سندھ ہاؤس میں باندھے, وہ ان لوگوں کو معاشرے نے رد کر دیا ہے. وہ منہ دکھانے کے کسی کو قابل نہیں رہے پورے معاشرے کے اندر, اور وہ چھپتے پھر رہے ہیں, اپنے حلقوں میں جانے جوگے رہے ہیں. تو یہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ یہ جو اس وقت عوام کا موڈ ہے, عوام کا سینٹیمنٹ ہے, اس کو بڑی غور سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. کیونکہ جتنی مرضی سازش کر لی جائے, جتنا مرضی پولیٹیکلی چیزوں کو انجینئر کر لیا جائے, ایونچولی جمہوریت میں جو لوگوں کی رائے ہوتی ہے وہی پھر اوپر اقتدار کے ایوانوں تک ان کی نمائندگی پہنچ جاتی ہے. آپ زیادہ دیر سے روک نہیں سکتے. تو یہ سب کو پتا ہے, سب کو نظر بھی آ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ آنے والی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے, اور یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی بائی فار سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت پاکستان کی. اور یہ سارے سرویز اور بائی الیکشنز بھی میری اس بات کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. ٹھیک, یہ بتائیے کہ کوئی سیاسی آدمی انلیس کہ اس کا ضمیر بہت ہی زیادہ جاگنے کو پھر رہا ہو,
یا اس کو بہت ہی زیادہ پیسوں کی ضرورت ہو، تو میرا تو نہیں خیال کہ کوئی فیکٹس کے اوپر کوئی فیصلہ کرے گا. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے اگلا ٹکٹ پارٹی دے گی یا نہیں دے گی. تو بہت سارے لوگوں کو یہ بھی اگر شک ہو کہ پارٹی اگلا ٹکٹ نہیں دے گی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ کی پارٹی کو یا کسی کو بھی پرابلم ہو سکتی ہے. عموماً اس وجہ سے بھی لوگ جاتے ہیں کہ ٹکٹ نہیں، لیکن ہم تو یہ پہلے ہی اناؤنس کر چکے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو لوگ کھڑے رہے ہیں الیکٹڈ ایم پی ایز ایم این ایز، ان کو ٹکٹ دوبارہ بھی دیا جائے گا، ان کے ٹکٹ چینج نہیں کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بات تو بارہا عمران خان صاحب کر چکے ہیں، اور اس وقت تو نمبر 1 چوائس پورے پاکستان میں اگر کسی ٹکٹ کی ہے تو وہ تو پاکستان تحریک انصاف کی ہے. ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ رن آف الیکشن کا کتنا امکان ہے آپ کے خیال میں؟ رن آف الیکشنز دیکھیں، اگر تو ہمیں پہلی تو ہماری یہی کوشش ہے اور انشاءاللہ امید بھی پوری ہے، کیونکہ ابھی تک تو جو ہمارے نمبرز کی ٹیلی ہے وہ ہمیں ووٹ آف کانفیڈنس میں الحمدللہ پار کرا رہی ہے. تو اگر معاملات رن آف الیکشن میں چلے گئے تو وہاں پہ تو ہم بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں، ادھر بھی ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں، کیونکہ وہ جیتنے کے لیے پھر جو ضمیر فروش لوگ ہیں ان کو کوئی 15 کے قریب یا اتنی کافی بڑی تعداد میں ایم پی ایز جو ہیں ان کو پیسے دینے پڑیں گے. تو اتنی تعداد میں پیسے دینا اور اتنے لوگوں کو مینج کرنا اور اتنے لوگوں کا سڈنلی ضمیر جاگنا وہ ان لائکلی ہے. تو وی آر کوائٹ کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ تعالی وی ول کیری دا ڈے. اگین میں کچھ دوستوں سے بات کر رہا تھا تحریک انصاف میں، جن لوگوں سے ہم ظاہر ہے یہ کانورسیشن تو چلتی رہتی ہے کہ پولیٹیکلی کدھر کھڑے ہیں، کیا صورتحال ہے. زیادہ لوگ کانفیڈنٹ نظر آئے کہ رن آف الیکشن ہم جیتیں گے. ووٹ آف نو یہ جو ووٹ آف اعتماد کا ووٹ ہے اس میں مشکل نظر آ رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ نمبر آپ نے پورا کرنا ہے، ایک سرٹن نمبر پورا. ہاں، وہ میرا خیال اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر 3-4 لوگوں کو یہ پہلے راؤنڈ میں خرید لیں زرداری اینڈ پارٹی تو شاید ووٹ آف کانفیڈنس تو نہ ہو سکے، لیکن جب رن آف الیکشن ہوئے گا تو اس میں پاکستان تحریک انصاف بآسانی نکل جائے گی. لیکن ہماری بہرحال کوشش اور ہمارا جو اس وقت سارا دار و مدار ہے وہ یہی ہے ہماری اسٹریٹجی کا کہ ہم پہلے راؤنڈ میں ہی اس کانٹیسٹ کو جیتیں. یہ بتائیے گا حماد صاحب کہ کتنا پریشر ہے کہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہونی چاہیے؟ پریشر ہے بالکل. ظاہر ہے کہ چودھری برادران پہ بھی پریشر ہے، اور لیکن چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ بڑے واضح طریقے سے کہ جو عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے، بلکہ انہوں نے تو لکھ کے دے دیا ہے نا، انہوں نے تو جو ایڈوائس چیف منسٹر بھجواتا ہے گورنر کو اسمبلی ڈیزالو کرنے کے لیے، بائنڈنگ ایڈوائس ہوتی ہے، وہ تو دستخط کر کے آلریڈی عمران خان صاحب کے ہاتھ میں تھما دی ہے، اور وہ عمران خان صاحب کے پاس زمان پارک میں موجود ہے. تو پریشر اپنی جگہ ضرور ہے. ظاہر ہے کہ یہ سارا جو سر ویسے حماد صاحب، ویسے آپ کو پتا نا کہ کتنے لوگوں نے کھڑے ہو کے استعفیٰ دیا تھا؟ آپ کو پتا ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو ممبران اسمبلی ہوتے ہیں استعفیٰ پارٹیاں لے کر رکھ لیتی ہیں، لیکن اسپیکر کہتا ہے آج میرے کو کلے آؤ گے تو فیصلہ ہوگا کہ استعفیٰ میں نے منظور کرنا ہے کہ نہیں. یہاں پر بھی یہ ممکن ہے کہ استعفیٰ انہوں نے ایڈوائس یا سمری دے دی ہو عمران خان صاحب کو، لیکن جب موقع آئے اور اگر وہ کہیں کہ میں نے نئی اسمبلی تحلیل کرنی تو پھر وہ مکر بھی سکتے ہیں اس چیز سے. نہیں، میرا خیال چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ایک ادیرک سیاستدان ہیں، ان کا پورا خاندان سیاست میں ہے، اور اس طرح لکھ کے دے دینا اور پھر مکر جانا شاید وہ یہ تو نہیں کریں گے. اس حد تک تو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں جائے گا، اور نہ وہ یہ لوگ تو خاص. سر ویسے آپ کو پتا نا ماضم زیرک لفظ جو ہے بڑا غور طلب لفظ ہے. جو زیرک سیاستدان ہوتے ہیں نا وہ بڑے زیرک ہوتے ہیں. ہاں، نہیں خطرناک ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ دونوں دو دھاری تلوار ہوتی ہے، لیکن روایتی سیاستدان تو ظاہر ہے سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ کیونکہ ان کے ساتھ ایسی روایت ایسوسیٹ کی جاتی نہیں ہے پرویز الہی صاحب کے ساتھ یا ان کے گھرانے کے ساتھ کہ وہ لکھ کے دے دیں اور پھر بعد میں مکر جائیں، تو آئی تھنک کہ وہ کوئی ایسی نئی روایت بنانے کی اس وقت کوشش بھی نہیں کریں گے اس سٹیج میں اپنے کریئر کے. آخر میں بتائیں، مجلس وحدت مسلمین انہوں نے تو بتا دیا کہ وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے آپ کو، MWM نے. اچھا ٹھیک ہے، نہیں کوئی بات نہیں، وہ ہمارے پاس پھر بھی نمبرز ایڈیکویٹ نمبرز موجود ہیں، ان کے ہم ووٹوں کے بغیر بھی انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے. آپ کو آخر میں لاسٹ کوسچن، جی الیکشن کب نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ اکانومی کی صورتحال نظر آ رہی ہے، اگر معیشت کو ٹیکہ نہ لگا، آؤٹ سائڈ انجیکشنز نہ لگیں تو لگتا ایسے ہے کہ اگر تو لگ گئے کچھ مل گئی سپورٹ تو الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں. ملتوی مطلب وہ اپنے وقت پر ہوں یا اسے بھی آگے لے جانے کی خواہش تو ہے مسلم لیگ نون کی. آپ کو ایز somebody who understands economy also, somebody who is looking at politics also, آپ اپنی پارٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں، جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو الیکشن کب نظر آ رہا ہے؟
دیکھیں 2 ڈیٹس ہیں، ایک تو یہ مارچ اپریل کی جو ڈیٹ ہے، ایک تو یہ ڈیٹ ہے، اور دوسری ڈیٹ ہے جون کی، کیونکہ جون میں آپ کا IMF پروگرام ایکسپائر ہو رہا ہے، اور نیا پروگرام جو ہے وہ یہ پروگرام ایکسٹینڈ نہیں کرتی IMF نا، ان کا یہ پالیسی نہیں ہے، تو پروگرام آپ کو نیا ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے ایک گورنمنٹ یہاں پہ موجود چاہیے پاکستان کے اندر، جو نیا پروگرام، کیونکہ آپ کو اب یو ول نیڈ ٹو گو انٹو اندر IMF پروگرام، یہ تو ایک اٹس آن دا رائٹنگ آن دا وال، آپ کی جو ڈیٹ سروسنگ ریکوائرمنٹس ہیں اور جو جس اسٹیج پہ یہ اکانومی کو لے آئے ہیں جہاں پہ سلو ڈاؤن ہو گیا ہے اور جو ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس ڈرائی آف ہو رہی ہیں. سر پھر چلیں بتائیں مارچ یا اکتوبر یہ بتائیں. نہیں میں آئی وڈ سے کہ مارچ اور جون کے درمیان میرے خیال میں، یہ میری رائے ہے، لیکن فرام این اکانومسٹ پوائنٹ آف ویو کہ IMF پروگرام ایکسپائر ہونے سے پہلے الیکشنز اور ایک نئی حکومت کو ٹرانزیشن آف پاور ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم یہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے نا یہ ٹلے گا نہیں. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. حماد اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا آپ نے گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ اگر تو ووٹ آف کانفیڈنس عموماً وہ تو ہیں کانفیڈنٹ ہیں، لیکن تحریک انصاف کے اندر سے آواز زیادہ یہی آ رہی ہے کہ رن آف الیکشن میں ہی ہوگا جو بھی ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس. ناظرین کل ارشد شریف شہید کا جو سوموٹو کیس تھا سپریم کورٹ میں، کل اس کی ہیئرنگ ہے. دیکھتے ہیں اس ہیئرنگ میں کیا ہوتا ہے. JIT کو آخرکار فنڈز مل گئے، اس مہینے کینیا بھی جائیں گے، لیکن دیکھنا یہ کہ وہ رپورٹ میں کرتے کیا ہے، کیونکہ بہت سے سوالات ایسے پوچھے گئے جس کو سن کر بہت سے سوال سننے والوں کو حیرانگی تھی. میں بھی پیش ہوا اس JIT کے سامنے کہ حیرانگی ہوئی کہ معاملے کو لے جانا کہاں چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ یہی فورمز ہیں جس نے نہ صرف تفتیش کرنی ہے بلکہ ارشد شریف کو انصاف بھی ادھر سے ہی ملنا ہے، اسی بنیاد پر ملنا ہے. ہماری امید تو یہی ہے کہ ایک آنےسٹ، ٹرانسپیرنٹ اور فیئر انویسٹیگیشن ہوگی، کچھ چھپانے کی کوشش اس میں نہیں کی جائے گی. کل کورٹ میں کیا ہوگا اس پر نظر رکھیں گے. JIT کیا کرتی ہے، JIT کی رپورٹ کیا کہتی ہے، کیونکہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے بہت سے کلوز سامنے رکھ دیے ہیں. اب JIT ان کلوز کو لے کر آگے جائے گی یا ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش، یا کوئی نئی چیز سامنے